السلام علیکم، میں شوکت علی ٹیچر گورنمنٹ یو پی ایس چھتکڑی کلاس 6 سبجیکٹ انگلش ٹاپک ہمارا پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی کلاس میں پڑھا تھا کہ بچے جب نانی کے ساتھ ضد کرتے ہیں تو وہ انہیں ایک گریٹ پرسنالٹی یعنی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی، سچی کہانی بتاتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس کو آگے۔ اب سولومن خود ایک بچی ہے، وہ کب کپاتی ہے، اوہ گاڈ ہاؤ کوڈ دا فادر ڈو اٹ۔ نانی آل دا عرب ڈیڈ اٹ، دے گیمبلڈ، ڈرنک وائن اینڈ انڈلجڈ themselves in all kind of evil deeds۔ وہ نانی سے پوچھتی ہے کہ اے خدا، وہ لوگ کیسے، ایک باپ کیسے ایسا کر سکتا ہے۔ اب نانی ان سے کہتی ہے آل دا عرب ڈیڈ اٹ، پورے عرب کے لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ دے گیملے ڈرنک اینڈ وائن، وہ شراب کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، وہ ہر طرح کی برائی میں ملوث تھے۔ کامل واز دیئر نو گورنمنٹ دیئر، آئی مین پولیس ETC۔ اب کامل نانی سے پوچھتا ہے کہ وہاں کوئی سرکار، پولیس، قانون نہیں تھا۔ نانی جواب دیتی ہے نو، دا عرب لیوڈ ان گروپ کالڈ ٹرائبس۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ گروپوں میں یعنی قبیلوں میں رہتے تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، وہاں پہ سرکار یا پولیس نہیں تھی۔ ایچ ٹرائب ہیڈ اے ہیڈ ہو وڈ کنٹرول ایوری تھنگ۔ ہر قبیلے کا ایک جو سربراہ ہوتا تھا وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتا تھا۔ کلنگ آف ڈاٹر، ڈرنکنگ، ڈانسنگ اینڈ ادر ایول ڈیڈس ویئر دا فیشن آف دا ڈے۔ وہاں شراب پینا، ناچ گانے، باقی جو برائیاں تھیں وہ ایک فیشن بن چکا تھا۔ شبنم، فیشن، واٹ ڈو یو مین؟ شبنم اب پوچھتی ہے نانی سے کہ فیشن کا کیا مطلب ہے؟ نانی آئی مین آل دا عرب وڈ ڈو دا سیم۔ نانی جواب دیتی ہے کہ تمام عرب کے جو لوگ تھے وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ ویدر دے ویر رچ آر پور، چاہے وہ امیر تھے یا غریب۔ آل دا چلڈرن، اوہ ہاؤ سیڈ، تمام بچے جواب دیتے ہیں کہ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ نانی یس، اٹ واز ڈیورنگ دا سیم ٹائم دیٹ محمد پیس بی اپان ہم واز بارن آف آمنہ who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah, as luck would have it Abdullah had died before Muhammad peace be upon him was born۔ نانی کہتی ہے یس اٹ واز ڈیورنگ دا ٹائم، دیس ٹائم، یہ ایسا وقت تھا جب محمد پیس بی اپان ہم واز بارن آف آمنہ، محمد پیس بی اپان ہم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو پیدا ہوئے۔ who had been married to عبداللہ، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ respectable family called Quraysh in Makkah, as luck would have it Abdullah had died before Muhammad peace be upon him was born۔ لیکن محمد پیس بی اپان ہم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے باپ کی وفات ہو گئی۔ احمد، اوہ who looked after him then۔ احمد پوچھتا ہے نانی سے کہ اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کس نے کی۔ اب نانی جواب دیتی ہے his grandfather، ان کے دادا نے، عبد المطلب، ان کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ he was the head of his tribe according to the Arab tradition، وہ عرب کے اس قبیلے کے سردار تھے۔ محمد پیس بی اپان ہم واز پلیسڈ ان دا کسٹوڈی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری میں دیے گئے آف اے وومن، حلیمہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی کفالت میں لیا۔ who brought up محمد پیس بی اپان ہم for 4 years، محمد پیس بی اپان ہم ان کے پاس 4 سال رہے۔ اینڈ suckled him after this، اس کے بعد his mother looked after him، وہ ماں کے پاس واپس آ گئے۔ once آمنہ took him to her relative in مدینہ،
ایک دفعہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے گئے. دے اسپینٹ 1 month دیر، وہ وہاں 1 مہینے تک رہے. آن ہر وے بیک ٹو مکہ، جب وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر سے واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے. آمنہ فیل ill، آمنہ بیمار ہو گئی. اینڈ ڈائڈ، اور ان کی وفات ہوگی. ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت، محمد پیس بی اپان ہم جو تھے واز 6 years، ان کی عمر 6 سال تھی. اولڈ. Then the whole responsibility of Muhammad peace be upon him upbringing fell on the shoulder of his grandfather. اب ان کی پرورش کی جو پوری ذمہ داری تھی وہ ان کے دادا عبد المطلب کے کندھوں پہ آ گئی. عبد المطلب however when Muhammad peace be upon him was 8 his grandfather also died. بچوں، یہ اللہ کی قدرت ہے، جب محمد پیس بی اپان ہم 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے. بٹ بیفور ہز ڈیتھ، لیکن دادا نے اپنی وفات سے پہلے ہی لیفٹ ہز گرینڈ سن ان دا کسٹوڈی آف ہز سن ابو طالب. لیکن دادا عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے اپنے پوتے گرینڈ سن یعنی محمد پیس بی اپان ہم کو ابو طالب یعنی جو ان کا بیٹا تھا عبد المطلب کا، ان کی کفالت میں ذمہ داری میں دے دیا. جو ابو طالب تھے دا ایلڈر بردر آف دا ڈیسیزڈ فادر آف دا پرافٹ، محمد پیس بی اپان ہم کے والد کے بڑے بھائی تھے ابو طالب، ان کی کفالت میں دے دیا. تو دیکھیے بچوں اللہ کی قدرت کہ کیسے اپنے بندوں کو کہاں سے نکال کے کہاں تک لے جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ لیسن آپ کو اچھا لگے گا، سمجھ آئے گا. تو باقی اگلی کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. باقی والسلام.